السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی کم وقت میں رمضان المبارک کے روزے کی جدائی کے بعد ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں کے متعلق اختصار کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ناظرین، رمضان المبارک کا روزہ مہمان کی طرح سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مہمان اپنے ساتھ جب آتے ہیں تو کچھ تحفے لے کر آتے ہیں، اور جاتے وقت یہ تحفے عطا کر کے دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو رمضان کا تحفہ کیا ہے؟ رمضان کچھ دنوں قبل مہمان کی طرح آیا اور چلا گیا۔ دراصل اس کا تحفہ ہے کیا؟ میرے ناظرین، اس کا اصل تحفہ قرآن، اور اس کا اصل تحفہ تقوی۔ قرآن اس کا اصل تحفہ اس لیے ہے کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان یہ ایک تحفہ لے کر آیا، اور رمضان کا تحفہ قرآن ہے۔ میرے ناظرین، جو قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور قرآن مقدس کلام ہے، اور تقوی تحفہ کیسے؟ دوسری جگہ فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں کو فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور دراصل غور کرنے کی بات ہے میرے ناظرین اور سامعین، کہ رمضان المبارک کے اندر جو روزہ ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو فرشتوں کے صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ فرشتے کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی خدا پاک کی تعمیل میں، احکام میں، اور اس کے بجا اوری میں گزرا کرتی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا تھا کہ ہمارا عمل اللہ کی چاہت کے مطابق ہونی چاہیے، اور قرآن کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی من چاہی زندگی نہ ہو، رب چاہی زندگی ہو۔ اور جس طریقے سے خواہشات نفسانی کو لگام دینے کا یہ مہینہ تھا، اور طلوع آفتاب سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے رک جانے، بچا لینے کا نام روزہ تھا۔ تقوی چونکہ رمضان اور روزے کے اندر ہے، جو کہ فرشتوں کے صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین، رمضان کی یہ تعلیم رہی کہ ہماری اپنی زندگی اور خواہشات نفسانی والی زندگی کو لگام دے کر رکھیں۔ تو پتہ چلا کہ رمضان جو گزر گیا، نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین تختہ مشق تھا، اور میرے ناظرین اور سامعین، یہ بہت بڑا تحفہ تھا جسے ہم قرآن اور تقوی کی شکل میں جانتے ہیں۔ تو اب اس کے گزر جانے کے بعد ہماری عملی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے، رمضان المبارک کا تقاضا اور اس کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بقیہ 11 مہینے بھی اپنی زندگی اور اپنی خواہشات نفسانی کو من چاہی نہ بنا کر رب چاہی بنائیں، اور اس پر پورے طور سے کلی طور پر عملی جمع پہناتے ہوئے اپنی زندگی کو سدھاریں، اور رمضان کی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ من جملہ تمام باتیں عرض کر دی گئی،
اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو رمضان کی جدائی کے بعد بھی اس کے تقاضے کو اور تقوی کے تقاضے کو ہمارے اندر شامل کر دے، ڈال دے، اور ہماری عبادت کے اندر دوام اور استقامت قائم کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.